السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے حجۃ الوداع کی تفصیلات اور حج سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا جو کہ رومیوں سے جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ نے اسلامی لشکر کو روانہ کیا، لیکن اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ لشکر ابھی جرف کے مقام پر تھا اور آگے روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ مدینہ سے پیغام ملا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ یہاں سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور نے حضرت سیدہ عائشہ کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا، سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی ذمہ داری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی خوشی اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا، بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں حضرت فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی۔ بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے، پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے۔ چنانچہ وہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ نے انہیں روتا دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بس ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازے میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے، ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غمگسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا،
جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا۔ جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری غمخواری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیے؟ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے ہیں اور نہ بند کروائے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد حضرت نے افاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرما کے آپ منبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ جب حضرت بلال نے اذان دی تو حضرت نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا۔ وضو کیا، پھر مسجد جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا، نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ کو یہی بتایا گیا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تب حضرت نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا، اے عمر، تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کیا، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت کی وفات تک حضرت ابو بکر ہی ساری نمازیں پڑھاتے رہے۔ نبی کریم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں حضرت ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس تھے۔ حضرت ابو بکر اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ حضرت امامت فرمائیں، مگر آپ نے انہیں اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور حضرت نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر امامت کروانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں۔ حضرت کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر پیچھے ہٹ آئے اور حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز نبی کریم نے سر مبارک پردے کے باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کو دیکھنے کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔
حضرت ابو بکر بھی مدینہ منورہ کے قریب مسک نامی دیہات چلے گئے جہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز صبح آپ کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی۔ چہرہ انور چمک رہا تھا، لہٰذا لوگوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے، لیکن دوپہر کے قریب آپ کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر اپنے چہرے انور پر پھیرنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ پر بے چینی کے آثار دیکھے تو میں پکار اٹھی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ یہ سن کر حضرت نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد پھر کوئی بے چینی تمہارے باپ کو نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کے وقت جو اس قدر تکلیف اور بے چینی کے آثار ظاہر ہوئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو موت کے وقت اس طرح کی تکلیف اور بے چینی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو یاد کر کر خود کو تسلی دے سکتا ہے، یعنی دل میں کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ کے رسول پر موت کے وقت اتنی تکلیف گزری تو میری کیا حیثیت ہے۔ یوں بھی موت کی سختی مومن کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی تکلیف کے بعد اب میں کسی پر بھی موت کے وقت سختی کو ناگوار محسوس نہیں کرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تو فرمایا کرتے تھے، اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری دی ہوئی شفا اصل شفا ہے جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ نبی کریم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تو عافیت اور شفا کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب مرض وفات ہوا تو اس میں شفا کی دعا نہیں مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ اس مسواک کو دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ مسواک کی خواہش محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ چنانچہ میں نے پوچھا، آپ کو مسواک دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سے ہاں کا اشارہ فرمایا۔ میں نے مسواک دانتوں سے نرم کر کے دی۔ اس وقت آپ مجھ سے سہارا لیے ہوئے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے اوپر اللہ کے خاص انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال میرے گھر میں ہوا۔ آپ کا جسم مبارک اس وقت میرے جسم سے سہارا لیے ہوئے تھا۔ وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا اور حضرت نے اسے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئیں۔ مرض کے دوران حضرت نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ حضرت عائشہ نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے نبی کریم کو یہ خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اے عباس وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کیں، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑی۔ بعد میں انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ کے گھرانے میں حضرت فاطمہ کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے نبی کریم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگوں نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام مالک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر آن حضرت نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام مالک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے آن حضرت سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ مالک الموت ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسے ہی کروں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضور نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر نبی کریم نے حضرت عزرائیل سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ حضرت عزرائیل نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابو بکر کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ آپ کو موت نہیں دیں گے۔ باہر صحابہ کرام ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ حضرت عمر کی حالت اتنی پریشان کن تھی کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، اللہ کی قسم رسول اللہ کا انتقال نہیں ہوا۔ رسول اللہ کی وفات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ منافقوں کے ہاتھ پیر نہیں توڑ دیں گے، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر غم کی زیادتی کی وجہ سے ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے۔ انہوں نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت 44 تلاوت فرمائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اور محمد رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پیروں پھر بھی جائے گا
تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور اللہ جلد ہی حق شناس لوگوں کو بدلہ دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ آیت سن کر مجھے لگا جیسے میں نے آج سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ حضرت ابو بکر نے قرآن کریم کی اس آیت سے سب کے لیے موت کا برحق ہونا ثابت فرما دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے اور انہیں یعنی عام مخلوق کو بھی مرنا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے ہاتھوں پر تمام مسلمانوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے۔ نبی کریم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹوں فضل اور کتھم رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد نبی کریم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ کرام اندر جا کے نماز ادا کرتے۔ انصاری حضرات ثقیفہ بن سعادہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جائے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دے دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق آگے آئے اور فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ دفن کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین منگل اور بدھ کے درمیانی رات میں ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس روز ہم سب ازواج ایک جگہ جمع ہو کر رو رہی تھیں، ہم میں سے کوئی سو نہ سکا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی۔ اذان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا تو سارا مدینہ رونے لگا۔ لوگ اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ اس سے بڑا صدمہ ان پر کبھی نہیں گزرا تھا اور نہ آئندہ کبھی کسی پر گزرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بھوکی پیاسی مر گئی۔ علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں وہ جگہ روئے زمین میں تمام مقامات سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع فیل والے سال میں پیدا ہوئے، یعنی جس سال ابرہہ بادشاہ نے کعبے پر چڑھائی کی تھی۔ اس واقعے کے 40 یا 50 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت صبح طلوع فجر کے وقت ہوئی تھی۔ وہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی۔ اے اللہ، درود و سلام ہو اس ذات پر کہ جس نے کفر و شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ وہ تیرے بندے اور رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل ہے۔ میدان حشر میں ہمیں ان کے گروہ میں شامل فرما اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کے خادموں میں داخل فرما، آمین۔ اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہی سیرت النبی کا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔